بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ المائدہ کی آیات 48 سے لے کے 50 تک کی تلاوت سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان کا ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں اپنے منظوم ترجمے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ صرف 3 آیات، اس لیے کہ یہ انتہائی اہم آیات ہیں۔ ویسے تو قرآن حکیم کی تمام آیات انتہائی اہم ہیں، لیکن ان 3 آیات میں بہت ہی اہم پیغام دیا گیا ہے، اس لیے صرف 3 آیات آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَى الْكِتَابَ، ذرا غور سے سنیے گا۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، جو حق لے کر آئی ہے، مصدقا لما، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ یعنی جو پہلے الہامی کتابیں آ چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اس کتاب میں ان کی تصدیق ہے۔ جو پیغامات ان کتابوں میں دیے گئے، اس میں اس کتاب میں اس کی کنفرمیشن ہے، تصدیق ہے، گواہی ہے۔ آسان الفاظ میں بتاؤں آپ کو، آئی ہے جو کتاب، تصدیق ہے پچھلی کتابوں کی، تو فیصلہ کرنا وہی جو رب کی رضا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا یہ آیات بہت اہم ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا، لہٰذا تم خدا کی نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو۔ فیصلے کی اہمیت، انصاف کی اہمیت ان 3 آیات میں جس خوبصورتی سے بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد کسی بھی مسلمان حکمران کو یا قاضی کو کوئی کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے۔ میں آپ کو انتہائی آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، خواہش پہ نہ چلنا ان کی، تم کرنا بس وہی دستور جو تم کو دیا ہے، قائم رہو اس پر۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو دستور اس کتاب میں تمہیں دیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اس انصاف پہ قائم رہنا، کسی کی خواہش پہ انصاف نہ کرنا، کیونکہ رب چاہتا تو سب کو ایک ہی کر دیتا، لیکن اگر اس نے تمہیں جدا جدا بنایا ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ تم سے امتحان لے رہا ہے۔ مقصد مگر تھا اس کا آزمائے تم کو، سبقت کرو حاصل، نیکی میں پہل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ نیکی تم جلدی سے جلدی حاصل کرو، پہل کرو۔ نے اسی لیے کہا گیا ہے کہ السلام علیکم کرنے میں پہل کیجئے، نیکی ملے گی۔ جانا ہے لوٹ کے، سب کو مل جائے گا نتیجہ۔ جب علیین اور سجین آپ کے دائیں اور بائیں بازو ہاتھ میں دیا جائے گا، آپ کو نتیجہ مل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں خواہش پہ نہ چلنا، ان کی بہکا نہ دے تم کو، فیصلہ وہ کرنا جو رب کی رضا ہے۔ منہ موڑ لیں اگر تو جان لینا تم یہ رب کی رضا ہے۔ ظالم تھے وہ لوگ، چاہتے ہیں یہ فیصلے دور جہالت کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں سورہ المائدہ کی انصاف، عدالت، قانون سب کو کھول کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کی خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، فیصلہ ہے بہتر وہی جو رب نے کیا ہے، مانتے ہیں جو نیک ہیں اپنے عمل میں۔ ان فیصلوں کو صرف وہی لوگ مانیں گے جو نیک ہیں۔ افحکم جاہلیت یبغون، ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ خدا را منصفو، اللہ کے حکم کی پابندی کرو، انصاف قائم کرو، عدالتیں انصاف دیں گی
تو مسلمان کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔